Good evening, ladies and gentlemen. I'd request that everyone please put their phones away. We will be starting momentarily. Thank you. Ladies and gentlemen, good evening. We've gathered here for what has been a festival 6 months into the making. It is the fruit of our labor and that of ZABIST Department of Media Sciences. We hope that in the 5 days of festivities, we're able to take you through a trove of the best that Pakistan's media landscape has to offer. I, Hamad Hashmi, along with my partner Izza Haq for the evening, welcome you on behalf of ZABIST Media Festival to the special evening of splendor. We are glad to have you here with us on this auspicious day as ZABIST Media Sciences Department celebrates its annual ZAB Media Festival, which in its more than a decade of history has seen many glorious moments. This year's ZAB Media Festival focuses upon discovering Pakistan in terms of its prowess in media, incorporating the languages that have been experienced over the years of, It's incorporating languages that have been established over the years of experience in art, philosophy, music, literature, film, and television. ZMF aims to cater filmmakers from all over the country to showcase extraordinary stories from everyday life and shed light on the challenges faced by average Pakistanis. Yes, so to begin our festivities, we'd like to welcome Ma'am Shahnaz Wazir Ali, the President of ZABIST, on stage. She holds a master's degree in education from University of Arkansas and a master's degree in education administration from Trenton College, New Jersey. She's also a social activist who's made major contributions to the education sector of Pakistan. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I want to first of all warmly welcome Sultana Siddiqui, who is an icon in the media industry, a remarkable woman whose life journey is something that we can all learn from, and I hope she will speak a little bit about it. I also welcome Khalid Anam Saab, Misbah Khalid, and all our esteemed guests who are here, along with the faculty and the students, very, very specially the students, to the opening of the ZABIST Media Festival. This is a remarkable occasion that is planned, organized, prepared for under the direction of Mr. Taimur Suri, the head of the Media Sciences Department, along with the program manager Mehwish Zaidi, and all the faculty members of the Media Sciences program. And I want to thank each and every one of them individually, and thank the Media Science faculty and all the students for the hard work that you have done so that we can all be here together today, and look forward to the next 4 days of an absolute treat in terms of design, photography, film production, the narrative around media, culture, history, the modern trends of what is happening in media. Particularly, I think some of the significant documentary showings that will take place. I hope that many of our other faculty members and other students outside of the media department will also have an opportunity to come and view. In particular, what is being showed today, I think is something quite remarkable. There's a screening of the film Indus Blues, which was directed by Jawad Sharif, which is quite a well-known movie or a documentary. Now, often people say to us that why is it that in Karachi there are just a few media schools, a few media departments? Why doesn't every university have a media sciences department? And I think that perhaps Dr. Mukati, our Vice President Academics, might speak to this whole issue of why we at ZABIST particularly feel that areas such as what media science incorporates are so fundamental in terms of an area and a domain of knowledge which is changing very rapidly and which is very, it has a heavy influence on the lives of each and every person. While one can study history,
it's sort of like looking at it through a lens. It's a bit of a remoteness of history to some extent. Science has its very great attraction, and that is absolutely true. Whether you're studying engineering sciences or computer sciences or biosciences or biotechnology. Management science is very much the order of the day. But why media science is difficult, why quality in a media science department is difficult, is something that I've often thought about myself. It is, I think, for many reasons, because media is a very, very rapidly changing domain. Modern techniques, modern introduction of different types of mediums, and at the same time, the creative instinct. While we have to structure it in our academic courses and our programs, but I think the creativity is, and nurturing an environment of creativity is what is a mark of distinction of any media science department. And I hope that you will find here at ZABIST certainly that environment, that nurturing environment, that encouraging environment, that looks not only deep and intensively into the domain of media studies, but also connects it with what's happening in the world today. How powerful media is, and how powerful the different mediums are, and how powerful the messages are that you can use different mediums to convey those messages. So quality in a media science department is not quite as easy to achieve, because you really cannot tell about the creativity of each and every individual and student. And you can't sometimes prejudge what is going to be produced in a film, or what the design is going to show, or what the inner instincts of creativity are going to surface and come out to the fore. We have more than 400 plus students in the media science department, and each and every one of them is in a domain which I think is an amazingly interesting modern world domain. So for us, I think it's a distinction that we are literally one of the 2 or 3 media science schools in Karachi, and we are, I should not say it myself, but I think we are quite well recognized. We are well recognized across the city, we are well recognized across Pakistan, and we are also well recognized in the industry. Many of our students do internships, they get good job placements, and a fairly large number of our students are already in the world of work before they leave ZABIST. So here is the world of work and academia very effectively connected. I welcome all of you to, I think, an absolute feast of 4 days that has taken a great deal of planning and preparation on the part of the media science faculty and the HOD and the program manager, and with the guidance of Dr. Mukati, our Vice President Academics, and the energy and enthusiasm of our students. I really am looking forward to it personally, and I'm sure that it is going to be one of the most special ZABIST Media Festivals that we've ever had. I welcome you. I welcome you, Sultana Siddiqui Saiba, once again. For us, it's really a great honor to have you here. We know how busy you are, and we know how many demands you have on your time, but we look forward to hearing from you later about your own experiences and your journey in the world of media. Thank you. Thank you, Ma'am Shahnaz, for your wise words. We also have among us many other eminent personalities and a galaxy of individuals and dignitaries to grace this eventful evening. Dr. Altaf Mukati obtained his BE degree in electronic engineering from NED University. He joined Boston University, USA, and completed his MS degree and his PhD coursework in 1989 in the field of computer engineering. Allow me to introduce to you the Vice President of Academics and Dean of Computing and Engineering Sciences at ZABIST, Dr. Altaf Mukati. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for a brief introduction, but you have not mentioned that I have completed my PhD later on. So I did half of my PhD at Boston and half of my PhD at Ahmedabad University in Karachi. Ladies and gentlemen, this is a very big occasion
And before I start my formal speech, I am so pleased today that I would request you to give a round of applause to the Media Science Department. Thank you very much, Honorable Madam President, Madam Shahnaz Wazir Ali, most respected Madam Sultana Siddiqui Sahiba, Mr. Khalid Anam Saab, and all the guests who are attending today, and also the entire faculty of ZABIST, including Media Science faculty. A very good evening to everyone. I am very happy to witness this media festival organized by our Media Science Department. This is the world of media. In the context of global village, media has been a dominating partner with information technology. Media has now a greater influence in the society than ever. Media science is a creative science. I do believe that as the world changes in profound ways, the need for a department like media science is more important than ever, which can help illuminate these changes, give voice to the outsiders, pose challenges, questions about where society is heading to, and make sure that we can continue to listen and debate with one another. Media Science Department has arranged this 5-day festival. I hope that audience will definitely enjoy it. The theme for this festival is Discovering Pakistan, which aims to attract film, documentary, photography, and design projects from all around the country. In the future, we intend to do even more to explore big contemporary themes. You would have generally seen that media and mass communication departments at other universities mostly focus only on journalism, but at ZABIST, Media Science Department has a rich curriculum to cover not only journalism, but also advertising and production. Our undergraduate program and 2 master's program are quite unique to address the real essence of media science. We believe media science is not a theoretical studies, but an applied one in nature. We therefore equipped with all the necessary gadgets and tools to rightly apply the knowledge. Winning awards in international competitions is the proof of our merit in this area of expertise. It will be unjust if I do not mention the achievements of our Media Science Department. As you know that Cannes Film Festival is held in France every year since 1946, which is certainly a mega event. I am pleased to mention that 2 of our documentaries were selected for presentation in the festival. Both the documentaries were about the people of Pakistan and their skills. First one was titled as Master of Sky, which was about the flying pigeons. We used to say kabutar bazi in Urdu. The second one was What a Waste. That was a marvelous documentary we made. That was about the people who reach for gold particles from the dust near the jewelry shops. The department is actively involved in various competitions. For example, in this 5-day festival, you will witness poster competition, which is being organized by the Center of Communication Pakistan on 3rd and 4th of April. 80 students of Media Science Department are participating in this competition. One of our students, Mr. Nabi Hassan Film, has been selected from South Asia region to be presented in Toronto Film Festival. As you know, Sukh initiative is a family planning program, which is an Aman Foundation project. Our student and faculty have worked on 4 documentaries on the topics like lady health workers, telehealth services, addressing service provider biases, and youth perspectives
on problems of family planning. One of the documentaries prepared by Sukh Initiatives on the topic of story of resilience, made by our 8th semester student, has won an award at a competition on Pur Azam, Pakistan, organized by Ministry of Information. Our media science faculty, Mr. Saklen Zaidi and Mr. Babar Sheikh, contributed a chapter in a book recently published by Oxford University Press, Pakistan, The title of the book is Pakistan's Radioactive Decade, an Informal Cultural History of the 1970s. The book examines the unprecedented experimentation that occurred in a diverse range of fields, including art, dance, music, television, fashion, and advertising, among others. Mr. Zaidi explored Pakistani cinema of 1970s with a special focus on a famous actor, Wahid Murad. Mr. Babar Sheikh got recognition by participating in SEPMA, which is Shah-e-Pakistan Music Awards, and in International Public Art Festival. In addition to this, I can give you a long list of individuals, both faculty and the students, whose contributions are remarkable. At the end, I am thankful to all of you for participating in this event and making this event a success event. Thank you very much. Thank you, sir. That was truly a pleasure. Next, we'd like to call upon Mr. Teimoor Suri, an experienced professor with a demonstrated history in fine art industry. He's a master of photography, printmaking, art education, and lecturing. Currently, he heads the Media Sciences Department at ZABIST and is also known to be its backbone. Let's hear it from Mr. Teimoor Suri. Thank you very much, Irza and Ahmad. Welcome all to the Media Fest. After a hiatus of about 2 years, we've reorganized the annual event called the ZAB Media Fest. I've been participating in it since 2012, and all of the events in the past 10 or so years, had been very vibrant and showed the diversity of students that ZABIST takes on and the achievements of the teachers. Okay? But I think most of it, Dr. Mukati and Madam Shahnaz have expressed it quite eloquently, the achievements of this department, which is really a long list. And if we get to it, we'll be talking about it till the wee hours of the morning. But all I have to say to the students, thank you. To the batch of 2019. And particularly to the two people who've mentored and who have led this team, Ms. Sayyida Mehwish Zara Zaidi, our program manager for the BS program, and Shahjahan Salim. And the last 4 months or 6 months, the kind of vibrancy that the Media Villa has seen was tremendous. And it's very heartening to see how the students have really participated in organizing this event. We, of course, facilitated it, but it was their ideas. And when I look at the background, look at the color palette, when I look at the way the whole program has been organized, hats off to them. You deserve a big hand, batch of 2019. In the end,
I would just like to add that somewhere something incredibly is waiting to be known, especially to the journalism students. To the production students, all I can say is positive thinking will let you do everything better than negative thinking. Over the last few years, the kind of films that I had been seeing, and which reflected the society, of course, had been very negative, very dark themes were chosen. But today, I see a different kind of vibrancy coming in, a different kind of creativity. To the design and the advertising batch, I just have to say, the bird, a nest, spider, a web, and man, friendship. And that is the motto of the Media Sciences Department. Thank you once again, all of the Faculty of Media Sciences and the whole of ZABIST, our esteemed guests, Madam Sultana Siddiqui, Khalid Saab, Misbah is here. We have from Geo, Mr. Lucas Peter and Fatma Zakir, and our broadcasting partners. We've got Sama as our digital partners and Mango Bus. I'd like to thank all the sponsors, and I must say that the way that the students have managed to get the sponsors and get the show on the road, it has been truly a very inspiring moment for us, for all the faculty. Thank you very much. I hope you get to enjoy the next poll. Thank you. Thank you, sir. That was certainly inspiring. Ladies and gentlemen, we would now like to extend a warm welcome to our eminent chief guest for the evening, the founder and the president of Hum TV Network, Ma'am Sultana Siddiqui. Being the first woman in South Asia to establish a TV station, she has also produced children's programming, musical performances, telefilms, serials, and social and professional documentaries during a career which spans decades. Prior to Hum TV, she was a producer at PTV and has also received the Pride of Performance Award from the Government of Pakistan. I would now like to request the most honorable personality of tonight, Mrs. Sultana Siddiqui, to please come up on stage and grace us with your presence. Thank you. बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़ेब मीडिया फेस्टिवल के मैनेजमेंट का, और डॉक्टर मुकाती साहब, मैडम शहनाज वज़ीर अली और मिस्टर तैमूर सूरी, जिस पे सबसे ज़्यादा तालियां बजी। ये बहुत अच्छा लगता है आजकल के दौर में कि जब टीचर आता है और उस पर बहुत ज़्यादा जब क्लैपिंग होती है, क्योंकि ये चीज़ें हम ज़रा भूलते चले जा रहे होते हैं, तो जब ऐसा होता है तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और जब यूथ जो है, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जब हमें अप्रिशिएट करते हैं या किसी भी तरीके से, तो बहुत दिल खुश होता है। तो यहाँ भी जब कोई अच्छी बात कर दूँ तो खूब तालियां बजाते हैं, फिर मैं कोई अच्छी बात कर दूँगी। बहुत शुक्रिया। तो मीडिया में पे जब मुझे शहनाज साहबा ने बुलाया, और आज जब मैं मीटिंग में बैठी हुई थी और मैं एकदम मुझे ख्याल आया कि 5 बज रहे हैं तो भागो, तो मैं सारे रास्ते जो सोचती हुई आई कि हर दौर में कोई ना कोई इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही होती है, और इस वक्त जो है वो मीडिया का दौर है। मीडिया सिर्फ टेलीविज़न तो नहीं है, सोशल मीडिया है, अब रोज़ बरोज़ ऐसी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं
کہ آپ جہاں پہ ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ اتنی تیز ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ یا ٹائم کے ساتھ دوڑ سکتے ہیں کہ نہیں دوڑ سکتے. ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں بیچاری یا تو ٹیچر ہو جاتی تھیں یا ڈاکٹر ہو جاتی تھیں, زیادہ ہوا تو بینکر ہوئیں یا CSS کر لیا. میری جیسی نے چھڑ کے ماں میں یہی کروں گی, بہن کی طرح ڈاکٹر نہیں, خیر وہ بھی نہیں کیا. تو یہی ہوتا تھا. تو اس میڈیا میں جو ہے ایک تو الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, آپ کے سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل ہے, اور اب فلم. اور دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہم بڑھتے جا رہے ہیں, اپنے سافٹ امیج کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. اور یہ وہ میڈیم ہیں جو سافٹ میڈیم کہلاتے ہیں, جس کے اور یہ بڑے خوفناک بھی ہیں. آج ہم ایک بولتے ہیں ٹیلی ویژن پہ تو کچھ بناتے ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن سوشل میڈیا والے اتنے ظالم ہیں کہ منہ سے کوئی لفظ بھی پھسل جائے تو دیکھیے کیسے اڑا کے رکھ دیتے ہیں. تو بہرحال اس میں ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ایتھکس کیا ہیں, رسپانسبلٹی کیا ہے, اور اس طرح کی چیزیں میں آگے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں یہ بات کروں گی. پہلے تو کیونکہ میں الیکٹرانک میڈیا میں ہوں اور انٹرٹینمنٹ میں ہوں اور سبجیکٹ بھی کچھ ایسا ہی ہے, تو پہلے تو تھا پاکستان ٹیلی ویژن, جو ایک ہی تھا جس میں نیوز بھی تھی, تو خبریں بھی تھیں, تو کرنٹ افیئر بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈرامہ ایک ویک میں ایک چلتا تھا. لوگ کہتے ہیں کتنے اچھے تھے PTV کے دن, کیا اچھے ڈرامے ہوتے تھے. میں نے بڑا غور کیا, بہت اچھے بھی تھے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک ڈرامہ ایک ہفتے میں چلتا تھا اور اس پہ ہم بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ 13 ایپیسوڈ کا ہوتا تھا, جس میں 4 ایپیسوڈ میں ہم سلو چل رہے ہوتے تھے کہ جی نہیں ہم تو کریکٹر اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور اس وقت 50-40 اور اس کا ایک تو مطلب ایپیسوڈ ہے, اور سب سے بڑی بات 21 آپ کے جب ایک چینل پہ ویک میں ڈرامے چلتے ہیں تو اس میں سے اگر آپ کا کوئی نام نکلتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ ٹیلنٹڈ کریٹو بچے ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کی نئے سوچ, کیونکہ باقی انڈسٹری ایسی ہے کہ میرے بیٹا کی مطلب شوگر میل ہے تو وہ کہتا ہے اماں ہمارا تو بڑا ہی اچھا ہے کہ ایک دفعہ جو چینی نکل گئی وہی چینی چلتی جا رہی ہے, جو سیمنٹ اور آپ کا تو 24 گھنٹے دماغ چلتا رہتا ہے, نئے پروڈکٹ دینی پڑتی ہے. تو یہ بات ہے کہ آج کل جو یہ ہے اس میں بہت کمپٹیشن, بہت چیزیں ہمیں بہت آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو آج کا اگر ہم PTV کا خدا کی بستی چلائیں تو مجھے یقین ہے کہ میں خود بھی شاید اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھ پاؤں گی. ہاں پرچھائیں وغیرہ کچھ ایک آدھے ہیں جو اس طرح سے, لیکن پیس بہت فاسٹ ہو گیا ہے, تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں دیکھنی پڑتی ہیں. شہناز میری دوست بھی ہے, اور کیونکہ انہوں نے کہا تھوڑا سا میں اپنے بارے میں, آپ لوگوں کو پتہ تو ہوگا ہر وقت وہی اسٹوری ہے, لیکن یہ کریٹیوٹی جو ہوتی ہے نا یہ بہت ایک اچھی چیز ہوتی ہے, اور دل سے جب کرتے ہیں یہ پیشن ہوتا ہے, یہ پاگل پن ہے, جنون ہے, جس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نے PTV 75 میں شروع کیا تھا, اور اس کے بعد پروڈکشن ہاؤس, میرا خیال ہے مائن واز دا فرسٹ پروڈکشن ہاؤس جو کہ پاکستان میں نے شروع کیا. پھر اس کے بعد میں نے ریزائن کیا اور چینل بھی اپنا لے آئی. تو یہ چیزیں جب میں چینل لائی تو اس وقت ہائبرڈ چینل تھا, یعنی کہ آپ کے نیوز بھی اس میں ہے, کرنٹ افیئر بھی ہے, اور انٹرٹینمنٹ بھی. میں نے آتے کے ساتھ کہا کہ نہیں میں انٹرٹینمنٹ چینل کروں گی, اور میرا پہلا واحد نیٹ ورک ہے جو پبلک لسٹڈ ہے. یہ بھی سوچوں کی بات ہوتی ہے کہ جہاں آپ کے 60-70 چینل ہیں اور ایک ہی پبلک لسٹڈ ہے. تو وہ میں نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ, تو لوگوں نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ 24 گھنٹے نہیں چل سکتا. تو میں نے کہا کہ نہیں, باہر ملکوں میں تو کامیڈی بھی چلتی ہے, انٹرٹینمنٹ چینل الگ ہوتا ہے, تو یہ کرنا چاہیے. پھر بات ہوئی تو اتنا جو ہے آپ کا مواد کہاں سے آئے گا. آپ یقین کریں مجھے ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن وہ کانفیڈنس اپنے آپ میں ہونا چاہیے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں پاکستانی کانٹینٹ شروع کروں گی.
اس وقت ہمارے انڈین بہت سوپس اور سیریلز چلتے تھے. ظاہری ہے کہ یہ جب آپ اسٹاک لسٹڈ ہوتا ہے تو آپ کے بورڈ ہوتی ہے, وہ بار بار یہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں چل پایا تو کیا ہوگا, فلاں ہوگا. میں نے کہا نہیں چلے گا, کہاں سے آرٹسٹ ہیں. آپ یقین کریں جس طرح سے ہم آرٹسٹ لائے ہیں, آپ اب وہ آرٹسٹ ہیں جو دنیا میں ان کا نام ہے, چاہے مائرہ ہے, ماورا ہے, فواد ہے, فہد ہے, یہ سب ہم ٹی وی سے نکلے. اور وہ جو انڈین سوپس تھے جو ہمارے کلچر پہ آگے ہمیں مطلب آ رہے تھے, ہمارا کلچر تو کہاں پیچھے چل گیا تھا. کہیں پیروں میں ہم شادی کروانے کی سوچتے تھے, کہیں ماتھے پہ بندیا کی. مجھے بندیا لگانے سے کوئی وہ نہیں ہے, مطلب میں اپنے کلچر کی بات کر رہی ہوں کہ اپنے کلچر کو کس طرح سے پروموٹ کریں جس چیزوں کو وہ کرتے ہیں. تو وہ کیا تو پتہ چلا کہ اتنے اچھے رائٹرز بھی ہیں, اتنے اچھے کریٹیو لوگ بھی ہیں, سنگرز بھی ہیں. ہماری سنگنگ انڈیا سے بہت علیحدہ اور بہت خوبصورت ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بہرحال یہ ہم کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلیں جی ہمارے پاس اور بھی بہت سا ٹیلنٹ ہے جو کہ فیشن ڈیزائنر میں انڈیا جاتی رہی, ان کا ٹانکا اتنا اچھا نہیں ہے, تو یہ ہم کیوں نہیں کرتے. تو ہم نے فیشن شوز کیے, اور اس وقت یعنی فیشن شوز آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے, اور ہمارے اس میں اتنے اچھے ڈیزائنرز باہر آئے ہیں کہ بس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میڈیم اتنا فاسٹ ہے اور اتنا جلدی سے لوگوں پہ اثر کرتا ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں ان پہ بھی کہ کس طرح سے وہ اپنا اور کام کر کے آگے بڑھیں. تو ہماری جب ہم جس بھی ایک کیونکہ میرے پاس اتنی باتیں ہیں تو میں سوچ نہیں سکتی ہوں کہ میں کہاں سے شروع کر کے کام. تو یہ چیز تو میں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ اپنے ملک کی چیزیں آگے بڑھیں. ابھی ہم فلم میں چلے گئے تو فلم کی ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فلمیں بناتے بھی ہیں. اس کرنے کے بعد مجھے ہمیشہ یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا کنویں کی مینڈک کی طرح ہم اندر اندر کام کریں, ہم جتنا دنیا میں پھیلا سکیں اپنے سافٹ امیج کو. اور اس طریقے سے آپ انڈیا میں دیکھیں, میں چائنا میں گئی, انڈیا کی فلم چل رہی ہے, وہ گانے گا رہے ہیں جن کو وہ لینگویج بھی نہیں آتی ہے, چائنیز اسٹائل میں اردو کے گانے چلتے رہتے ہیں, اور وہاں کی یہ فلمیں. تو یہ فلمیں ہم نے شروع کی ہیں, لیکن اس میں ایک چیز جو ضیاء الحق کے زمانے کی وجہ سے ہر دفعہ اس بیچارے, میں غریب تو نہیں کہوں گی لیکن جس نے اس پورے آرٹ کو مار دیا تھا, تو جو فلمیں ختم ہو گئی تھیں. ایک زمانہ ہمارا یہ بھی تھا کہ میں ایک بک لکھوا رہی ہوں پورا فلم پہ, تو کہ 103 فلمیں بھی ایک سال میں بنتی تھیں. اب 3 اور 4 بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہی وہ سافٹ میڈیم ہے, یہی وہ میڈیا ہے جس سے ہم آگے چلے جاتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے چینلز بڑھ گئے, ہمارے یہ میڈیم آگے دنیا میں جا رہا ہے, لیکن ہمارے پاس نہ تو گورنمنٹ کو نہ ہمارے وہ مخیر حضرات جن کو اس آرٹ اور کلچر اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو کیسے بڑھانا آتا ہے, ان کو فنڈنگ کرنی چاہیے, وہ آگے آتے ہیں. اس کو کافی دنوں سے میں فائٹ کر رہی ہوں اور ہو جائے گا, یہ یہاں ہو بھی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے, جو کہ ابھی تک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹریننگز نہیں ہیں. جتنی زیادہ کام بڑھ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو کیبل بوائے ہے وہ اٹھاتے کیبل بوائے کیمرہ مین بن جاتا ہے, وہ بیچارہ شاید 9th 10th بھی مشکل سے پڑھا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے. آپ لوگوں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ بینگ سلطانہ یا بینگ ہم ٹیلی ویژن واٹ وی آر ڈوئنگ. ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ بھئی اب بہت ہو گئی. میں اپنے بچوں سے کہا, میں نے کہا اب سنبھالو, اور ایک تو اس ماحول کو اتنا اچھا کر دو کہ لوگ یہ سوچیں کہ اپنی بچیاں وہاں بھیجتے ہوئے وہ ڈرے نہیں. میں اپنی بہوؤں کو لائی, مومنہ دریت, مومل, اور بھی بہت سی بچیاں میری جو بیٹیوں کی طرح ہیں جو پروڈکشن کر رہی ہیں. مصباح یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ بیٹی تو نہیں ہے لیکن نہیں, میں مصباح کے لیے بیٹی کہہ رہی ہوں, خالد انم کے لیے کہہ رہی ہوں. لیکن ایسے لوگ جو ہیں یہ
بہت آگے کام کر رہے ہیں میں نے بیٹیوں میں شمار کر رہی تھی. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ تھوڑا تھوڑا تو کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بہت سا کام کرنا ہوگا. تو میں نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ دیکھیں اب مجھے لگتا ہے ہر جگہ پہ آپ کے پاس جگہ ہوتی ہے ایک فلانتھراپی کا کام کرنے کی, چاہے وہ کسی قسم کی بھی ایجوکیشن ہو. تو میں نے کہا بھیا میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں, بچوں کو ٹرین کرنا چاہتی ہوں, تو میں گورنمنٹ کے پاس بھی گئی کہ دیکھیں میں اپنے طور پہ تو 4-8 بچے 10 بچے 20 بچے سکھاتی بھی رہتی ہوں, انٹرنشپ کراتی رہتی ہوں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہم لوگوں کو اس طرح کے پلیٹ فارم چاہیے ہوتے ہیں بچوں کو, جہاں پہ جہاں ایسے اور لوگ آ کے بات کریں. تو میں نے کہا کہ چلے فلم فیسٹیول, کیونکہ میں کان میں گئی تو وہاں کان میں اتنی اچھی فلم فیسٹیول ہوئے, ٹورنٹو کا بھی دیکھا ہے اور جگہ کا بھی. تو میں نے کہا ہم کیوں نہیں کرتے فیسٹیولس. تو میں نے گورنمنٹ سے بہت لڑ بھڑ جھگڑ کے ایک پف کے نام سے, پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے نام سے ایک کیا فلم فیسٹیول, اور ہم نے اس کے لیے ایک اپنی باڈی بنائی جس کو کراچی فلم فیسٹیول کے نام سے, جس میں عشرت صاحب بھی ہیں, عشرت حسین صاحب ایکس گورنر, اور دوسرے جو گورنر بینک, اور دوسرے جو ہے اپنے جاوید جبار صاحب, شرمین عبید, امینہ سید, اور بہت سے لوگ. مصباح تو بہت ہی ایکٹیو اس میں رہی ہیں. اور اس سال بھی میں نے چاہا کہ وہ کروں. لاسٹ ایئر کیا تو اس میں کوئی 18 تو انڈیا سے لوگ آئے, جس میں باہوبلی کے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, رائٹر, اور سب سے اچھا ہمارے پاس اسکرین پلے نہیں ہے, تو وہ اسکرین پلے رائٹر وہاں سے رجب علی بھی آئے, اور جنہوں نے کیا. ہم نے پورا مہینہ جو ہے 1 مہینہ 30 days آئی تھنک ورک شاپس کیے, اسکرین پلے اپنے جو ہے وہ ان کے شوکیس کرتے رہے, دکھاتے رہے لوگوں کو ہر ایریا میں. اور میں نے دیکھا اتنے اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, لیکن ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, اور ان کے پاس کوئی ٹریننگ دینے والا نہیں ہے جو کریں. تو ہم نے کافی کوشش کی, میری گورنمنٹ سے بھی کانسٹنٹلی بات چلتی رہی. پچھلی گورنمنٹ نے تھوڑا ہیلپ کیا, اس گورنمنٹ کے پاس گئی, مصباح کے ساتھ ہی گئی, لیکن انہوں نے کہا جی بالکل ہی پیسے نہیں ہیں. تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں وہ نہیں ہوں گے اس وقت, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں بھی کوئی باڈی بنانی چاہیے جو کسی طرح سے بھی فنڈ ریز کر کے, اور یہ کانسٹنٹ ایک اسٹرگل جو ہے وہ پوری کرتے رہنا چاہیے. ان بچوں کو وہ پلیٹ فارم دینے چاہیے تاکہ وہ فلمیں بنائیں, چھوٹی چھوٹی شارٹ فلمز بنائیں, اور اس کے بعد جو اچھے ہوں ان کو ہم لوگ فنڈ کریں اور ان کو آگے لے جائیں, اور ان کو اسکالرشپس دیں, چیزیں کریں. تو وہ اس میں جس طرح بھی ہم لوگ کریں. تو بہرحال یہ ایک بات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کریں. باقی تو میں کیا کہوں, بہت ہی لمبی کہانی, بہت ہی لمبی چیزیں, پتہ نہیں کتنا میں زیادہ بول گئی. تو آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن ہو کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہیں یا کیا, تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اور دیٹس آل. تھینک یو. Thank you, ma'am. Your thought-provoking address sets a perfect platform for the young aspirants sitting in the audience. Yes. So before we continue the night, we also have a film to show you later on by the name of Indus Blues. And we have sitting amongst us the renowned director, the filmmaker, Mr. Jawad Sharif. And I would like to please request your presence on stage and speak to us about your film, please. Thank you. Thank you so much.
I was not expecting کہ مجھے کچھ بولنا بھی ہے, بٹ میری فلم کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا, لیکن میم سلطانہ, میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا اینڈ اٹ واز ریئلی انسپائرنگ. میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گا. میں نے تقریباً 10 سال پہلے جب میں نے کیریئر سٹارٹ کیا تو میرا بھی بڑا پیشن تھا کہ مجھے جو ہے فلم کی طرف آنا ہے, اور اس وقت بیک ان 2006-07 کوئی فلمس کچھ بھی ہو نہیں رہا تھا, لیکن پھر بھی میں انڈسٹری میں گیا, میں لاہور چلا گیا, اور وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ جو فلم کی ٹریٹمنٹ اور وہ جو پورا پروسیس ہے اس کو سیکھا جائے. تو وہ باری اسٹوڈیو, ایورنیو اسٹوڈیو, اور وہ کچھ جو ڈائریکٹرس تھے اس میں بیسیکلی جو ہے گیلانی صاحب تھے, اور ان کو میں نے اسسٹ کیا فار گڈ 2 ایئرس. لیکن ان 2 سالوں میں میں نے اس اسٹوڈیوز میں جو کچھ سیکھا وہ مجھے بعد میں اس کو انلرن کرنا پڑا. مطلب وہ جو نیریٹیو ہم جس کی بات کرتے ہیں یا جس نیریٹیو کو ہم آگے لے کے چلنا چاہ رہے تھے وہ نیریٹیو مجھے وہاں پہ نہیں ملا. اس کے بعد آئی شفٹیڈ ٹو سیریلس. آئی ہیو ڈائریکٹیڈ فیو ڈراما سیریلس. فور A+ کے لیے میں نے کیا, ایک پوری سیریز کی تھی میں نے نبز اور دمک کے نام سے. تو وہ جو سیریلس تھے, مجھے ہمیشہ ٹی وی کے ساتھ جو ہے ہمیشہ یہی شکایت رہی کہ جس وقت بھی کوئی اسکرپٹ آتا تھا سامنے تو اس میں یہ تھا کہ پبلک ڈیمانڈ کیا ہے. آئی مین پہلا جو سوال آتا تھا کہ پبلک ڈیمانڈ کیا ہے. آپ اپنا کانسیپٹ جب لے کے جاتے تھے تو فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا کہ پبلک ڈیمانڈ یہ نہیں ہے, اس میں جو ہے اس میں آنسو نہیں ہے, اس میں دکھ نہیں ہے, اس میں وہ ڈرامہ نہیں ہے, اس میں وہ ریلیشن شپس نہیں ہیں. تو اس کے بعد میں پھر ڈرامہ سے بھی نکل آیا. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس میں آپ ڈپینڈنٹ جو ہے وہ نہ ہوں. اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں بیسیکلی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا, اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ فورمس ہونے چاہیے جہاں پہ آپ ان بچوں کو موقع ملنا چاہیے کہ یہ اپنی فلمس بنائیں یا شارٹ فلمس بنائیں یا ڈاکومنٹریز بنائیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان فورمس میں یا ان اپرچونیٹیز کے ویٹ میں جو ہے ہم صرف بیٹھے رہتے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں. تو دیر شوڈ بی سم تھنگ جو بیسیکلی آپ خود جس میں اسٹیپ لے سکیں. دس از واٹ آئی ڈیڈ. میں نے اپنی پہلی فلم بنائی K2 اینڈ دی انویزیبل فٹ مین, فیچر ڈاکومنٹری تھی, اینڈ اٹ وینٹ ٹو لائک مور دین 100 انٹرنیشنل فلم فیسٹیولس. وی ہیو ون اوارڈس. تھینک یو. ہم نے بیسیکلی ہمیں 33 ایوارڈس ملے اس فلم کے اوپر, اینڈ اٹ واز پروجیکٹ جو کہ سیلف فنڈیڈ تھا. دیر واز ون پروڈیوسر فرام US, لیکن پاکستان والا سارا پارٹ جو ہے اس میں سیلف فنڈیڈ تھا. جو میں نے اپنا جو کمرشل کام ہے, جو کارپوریٹ فلمس ہیں, جو ڈیجیٹل کام ہے, وہ کرنے کے بعد میں نے اس کو کیا. سو جو میری فلم یہاں پہ انڈس بلوز, تھینک یو مہوش اینڈ اس کو دکھانے کے لیے. تو اب یہ جو فلم ہے, اٹ ٹک اس اباؤٹ 5 years ٹو کمپلیٹ دس فلم. وی ٹریولڈ آل اراؤنڈ پاکستان ان سرچ آف میوزیشنس, اور ان میوزیشن اور ان سازوں کی تلاش میں ہم نکلے جو کہ بیسیکلی پاکستان سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ جو بیسک جو پوائنٹ آتا ہے وہ فنڈنگ کا پوائنٹ آتا ہے کہ جس وقت میں نے اس کو پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا چاہا تو آئی مین کہ دیر واز نو فنڈ. سو ڈاکومنٹری کے لیے آپ کو ویسے فنڈ نہیں ملتا. سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے کہ دس از ناٹ کمرشل, مطلب اس میں تو کمرشل کوئی اینگل ہے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ڈاکومنٹری ٹی وی پہ چلے گی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اس پہ کمرشل نہیں ملیں گے, کوئی اسپیس نہیں ہے, تو آپ اس کو لے کے کہاں پہ جائیں گے. تو ان ساری ڈیفیکلٹیز کے بعد آپ کو جو ہے کوئی اس میں فنڈ ملتا نہیں ہے. آئی وینٹ ٹو دی گورنمنٹ ایز ویل, اور ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہماری تو پریارٹیز جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. ہم تو اس وقت ٹیررزم کو فائٹ کر رہے ہیں, ہم تو اس وقت پاورٹی کو فائٹ کر رہے ہیں, تو آپ یہ ساز اگر ختم بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں, یہ کوئی اس طرح کی پریارٹی نہیں ہے. تو اس کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مطلب وی ہیو ٹو فنڈ اٹ بائی آر سیلف, ہمیں خود اس کو لے کے چلنا ہے.
اور دیٹس وٹ وی ڈیڈ. میں تھا, میرے ساتھ ٹیم کے کچھ لوگ تھے, اور اس کے بعد ہم نکلے اینڈ فار گڈ 3 ایئرس ہم نے جو ہے وہ ان سازوں کو ہم نے فالو کیا, اور ان کو جو ہے ہم نے ان کو جو ہے وہ شوٹ کیا. اور اس کے بعد جس وقت ابھی لاسٹ ایئر اکتوبر میں ہم نے فلم کا ٹریلر ریلیز کیا, اور وہ دیٹ واز ٹوٹل انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ. اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی چینل انوالو نہیں تھا, اس کے اندر کوئی بڑا کوئی پروڈکشن ہاؤس انوالو نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اور جب ہم نے اس کا ٹریلر ریلیز کیا تو ود ان ڈے اٹ گاٹ لائک مور دین 3 ملین ویوز, مطلب ایک ڈاکومنٹری فلم کے لیے. تھینک یو. اینڈ دی گڈ تھنگ واز, جو بیسیکلی میں جو ابھی بات بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ اس نے وہ ایک 2 منٹ کا وہ ٹریلر تھا, کلپس تھے, اس نے ایک ڈبیٹ سٹارٹ کر دی میوزک کو لے کے اور اس نیریٹیو کو لے کے کہ اتنے اچھے ساز ہیں, آپ سروز کو لے لیں, سرندہ کو لے لیں, آپ بورندوں کو لے لیں, یہ اتنے اچھے ساز ہیں, اور پھر یہ جو ختم ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ریزنس کیا ہیں. اور وہ ساری ریزنس جو ہے اس میں بیسک فیکٹر تھا کہ جو وہ کمرشلائز اس طرح سے نہیں ہو سکے, یا ان کو وہ اسپیس نہیں مل سکا مین اسٹریم میڈیا کے اندر. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پاکستان میں ان ڈیپتھ ٹریول کرتے ہیں تو جو ہمارے جو میوزیشنس ہیں ان کو وہ ایکسپوجر ان کو ملتا نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح ان چیزوں کو آگے لے کے آنا ہے. اور ون آف دی تھنگ جو مجھے پرسنلی فیل ہوتی ہے کہ ہماری جو اربن آڈینس ہے, جو ہماری جو سٹیز کی آڈینس ہے, وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوئی ہے اپنا جو ہیریٹیج اور جو اپنا کلچر ہے. ایون جو میرے اپنے کچھ میوزیشین دوست ہیں, جب میں نے ان کو وہ فلم دکھائی, کچھ ان کے کلپس دکھائے, تو ان کی طرف سے یہ کمنٹس دیکھنے کو ملے کہ یہ بورندو جو ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے, ہمیں تو اس کا آئیڈیا نہیں تھا. اتنا وہ چھوٹا سا وہ ونڈ انسٹرومنٹ ہے, اور یہ مون جوداروں سے نکلا ہے جس کی ہسٹری 5000 ایئر اولڈ جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے آئی مین دیر از اونلی ون پلیئر جو اس انسٹرومنٹ کو بجاتا ہے, اور اس کو آگے لے کے چلنے والا جو ہے کوئی نہیں ہے. اور اس کو بنانے والے جو ہیں وہ دیر از اونلی ون پرسن ہو میکس دیٹ انسٹرومنٹ, اینڈ ہی از اباؤٹ کوئی 80 ایئرس اولڈ. تو ان سے میں نے سوال کیا, آپ نے آگے کسی کو سکھایا یا آگے کوئی اس کو لے کے چلے گا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ میں ختم ہو جاؤں گا تو یہ بننا بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ والے جو سارے سوال ہیں, یہ اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اس فلم کے اندر جو ہے وہ اٹھائے ہیں. اب اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹ نیریٹیو کی بات کرتے ہیں, ابھی سر نے بھی بات کی تھی کہ پازیٹیو سبجیکٹس آنے چاہیے. آئی مین کہ کافی جو تھیسس کے سبجیکٹ ہیں وہ ڈارک ہوتے ہیں, یا ان کے اندر جو ہے مطلب وہ پازیٹیوٹی یا وہ سافٹ امیج نہیں ہوتا. آئی فیل لائک کہ دس از ویری پرسنل ایکسپیرئنس. مجھے لگتا ہے کہ جو ایز اے فلم میکر, ایز این آرٹسٹ, جو چیز آپ اسکرین کے اوپر لے کے آتے ہیں اس میں آپ کی اپنی آواز شامل ہوتی ہے. ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا چاہیے, آئی مین آپ کے پروجیکٹس کو یا آپ تھیسس کر رہے ہیں اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایز این آرٹسٹ اینڈ ایز اے فلم میکر آپ کے لیے نیوٹرل ہونا پاسبل نہیں ہے. آئی مین کہ آپ اگر کچھ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کا تھاٹ پروسیس یا آپ کی وائس ہوگی, یو کانٹ بی نیوٹرل. اور جب وہ اپنی وائس آپ لے کے آتے ہیں تو مجھے آئی فیل دیٹ کہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جب بھی آپ کاؤنٹر نیریٹیو کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ریزسٹنس آتی ہے. دس از واٹ آئی فیل. اب وہ جو ٹریلر جو بیسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر اٹ گاٹ وائرل, سو آئی وینٹ ٹو دی فیو شوز. میں ہم کے شو پہ بھی گیا, ہم نیوز پہ جو ہے, تو وہ جتنے شوز جو مارننگ شوز تھے ہمارے, ہر جگہ سے اس کو سینسر کر دیا گیا. اس 2 منٹ کا جو ٹریلر تھا اس میں بھی 1 منٹ جو ہے اس کو سینسر کر دیا گیا. اور اس پہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ ہم بیسیکلی جو ہے وہ مذہب کو لے کے اور اسٹیٹ کو لے کے اس میں کوئی بات نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ بڑے وہ جملے تھے, اس میں کوئی اس طرح کا ڈائریکٹ کرٹیسزم نہیں تھا. تو آئی اسٹرانگلی فیل کہ ہمیں جو ہے اس ساری پازیٹیو تھنکنگ اور ان سب جو ایک اوور آل جو بھی کانسیپٹس ہیں, چیزیں ہیں, کمرشل ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اسپیسیفکلی جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کو بھی جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے. سو دس از وٹ آئی فیل. اور تاکہ
क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो उस तरह के सब्जेक्ट्स भी आएंगे और वो मैसेज भी हम जो है वो आगे लेके चल सकेंगे. और फिर वो लोग जिनके पास मतलब द पीपल एंड द इंस्टीट्यूशंस जिनके पास वो अथॉरिटी है, उनको थोड़ी सी कोशिश ये करनी चाहिए कि उस फ्री स्पीच या क्रिटिकल थिंकिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इनकरेज किया जाए, और नॉन कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी स्पेस दिया जाए. अब होता ये है कि आप अपने पैशन प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, इस तरह का नैरेटिव ले आते हैं, लेकिन आपको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई उस पर सपोर्ट आपको नहीं मिलती है, एंड देयर इज़ नो फाइनेंशियल आउटकम. और अगर आप उसके सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं हैं तो एट वन पॉइंट आप कहते हैं कि इसमें कोई फाइनेंशियल आउटकम नहीं है, आपने इतना इस चीज़ को दिया है, और इन दी एंड जो है आपको ना उसमें फाइनेंशियली कुछ मिलता है और ना आपको आपके काम को उस तरह से एक्नॉलेज किया जाता है. तो आई फील दैट कि हमें जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको भी इनकरेज करना चाहिए, और हमें जो है इस तरह के जो नैरेटिव्स और इस तरह के जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको आगे लेके आना चाहिए, और हमें उन इश्यूज़ पे जिनसे हम भागते हैं उन पे हमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो बात करनी चाहिए. इंडस ब्लूज़ जो है वो दिस इज़ वेरी पर्सनल प्रोजेक्ट फॉर मी, और मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे जो इसमें अच्छी बात ये लगती है कि दिस इज़ वेरी रियल, वेरी रा. जितने जो म्यूजिशियंस हैं, जो आर्टिस्ट फिल्म के अंदर हैं, जिन लोगों ने बात की है उन्होंने बड़े दिल से बात की है, और मैंने कोशिश की है, हालांकि आई मीन कि दिस इज़ आल्सो सेल्फ सेंसर्ड वर्जन. एक सेंसरशिप आपकी अपनी भी लगी होती है, आप कुछ कर रहे होते हैं तो वो भी सेल्फ सेंसर्ड होता है. हम बहुत सी चीज़ों पे इस वजह सिर्फ इस वजह से नहीं सोचते कि ये तो चलेगी नहीं, ये तो इस पे तो जो है वो आवाज़ उठ जाएगी, ये तो टीवी नहीं लेगा, तो हम उन चीज़ों को छूते ही नहीं हैं, हम उनको सोचते ही नहीं हैं. सो दिस इज़ समथिंग कि जिस पे कोशिश की है कि जितना ऑनेस्टली उस मैसेज को लेके आया जा सकता है वो लेके आएँ. और आई फील लाइक फॉर फिल्म मेकर्स एंड फॉर आर्टिस्ट दिस इज़ द थिंग कि आप अपना जो मैसेज और अपनी जो आवाज़ है उसको जितना प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली आप अपनी ऑडियंस तक लेके आएंगे उसका उतना ही इम्पैक्ट होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Ladies and gentlemen, can we please now welcome Madam Shahnaz Wazir Ali to present the awards. Madam Shahnaz Wazir Ali and Dr. Altaf Mukati up on stage to give a token of appreciation to our esteemed guests. Next, can we please have Ma'am Sultana Siddiqui up on stage? Thank you. I think now, can we please request Mr. Jawad Sharif to please come on stage again? Thank you.
Thank you all. Ladies and gentlemen, before we move on to our second part of the evening, we'd also like to present a tribute to one of our fellow classmates who we lost during our journey at ZABIST. To pay a note to our beloved friend Ibad, we'd like to invite Bushra Abu Bakr and Bilal Atif on stage to recite a poem they've written for our dear batchmate at ZABIST. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to ZAB Media Festival 2019. So we've all had our ideas to how to start this year's event. But when the thought of remembering our dear friend was brought up, none of us could hold back our emotions and excitement. In 2016, we lost one of us. He was one of the few people who's just not loved by their own friends, but by everyone who knows them. We were fairly new back then, and we hardly knew each other. So we would always stay with our own group and with our own class fellows. But he was one person who was never bounded by any limitations or rules. When we lost him, we were shattered. But one thing was different that night. We were all together and we were all one. And that's the gift he left us with. So obviously, when we lost him, we were shattered and disheartened. And we thought that we will not be able to move on with this journey. But the fact that we were together and friends and united, we are being able to host this event today. The credit does go to him, and we believe that he's still with us, and he's never going to be forgotten. His joy, his laughter, and his mischievous ideas will always stay with us. He's in our thoughts, prayers, and will forever remain in our hearts. He is Ibad Mirza for you. And although we've been trying, but life hasn't been too fun without him. In the memory of Ibad, Bilal has a short poetry for us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस सफ़र के आगाज़ में साथ थे हम, जिस दास्तान की शुरुआत तुमसे थी, जिस किताब के सरे फहरस्त भी तुम थे, जो सिलसिले शुरू हुए तुमसे ही। ये किताब का आखिरी पन्ना है, दास्तान ने भी हो जाना ख़त्म। वो सिलसिले भी थम जाने हैं जो मंजिल पे आ पहुँचे हम। दुनिया के किसी कोने में या बैठे हों फिर यहीं, बेफ़िक्री इस बात की है कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। बेफ़िक्री इस बात की है कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। ख़ुद को यकीन दिलाते रहे, पर यकीन भी था हैरान। तसल्ली कैसे दिलाते ख़ुद को जब तसल्ली ही थी परेशान। जान ना पहचान बीच हमारे, हमें ही सहारा बना गए तुम। घर तो थे कभी 3 जुदा हम, हमें ही मोहल्ला बना गए तुम। एक दूसरे से हो राब्ता या मिलना जुलना रहे नहीं। बेफ़िक्री इस बात की है कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। बेफ़िक्री इस बात की है कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। कुछ वादे निभाने बाकी हैं, कई उम्मीदों पे भी उतरना है। कुछ ख्वाब अधूरे रहते हैं, ख्वाहिशात को भी पूरा करना है। सोच तुम्हारी सुनाने सबको, हर हद तक चले जाएंगे हम। नाम तुम्हारा सुनेगी दुनिया, ये मुमकिन बनाएंगे हम। साथ चले हैं साथ चलेंगे, पूरा करेंगे तुम्हारा यकीन। बेफ़िक्री इस बात की है कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। बेफ़िक्री इस बात की है कि हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। शुक्रिया बहुत। Thank you so much, Bilal and Bushra, for your beautiful tribute. Moving on, we're going to talk to you a little bit about Mr. Jawad Sharif's movie, Indus Blues. Indus Blues is an exploration of the diverse musical cultures meandering around the river Indus.
where over 70 spoken languages find their deep roots. However, despite the richness of the various cultures flourishing around the mighty river, their sounds have faded to the background in a world dominated by modern musical instruments. Now, before we start the movie, I'd like to request all of you guys to please, once again, switch off your cell phones and maintain absolute silence during the movie. Thank you so much. It will be low, just for a few seconds.
थैंक यू सो मच. और मेरे लिए तो ये फिल्म नहीं है, दिस इज़ लेबर ऑफ लव. 5 साल हमने इसको दिए और जिस तरह से दिए वो आई मीन कि मेरे साथ जो मेरी टीम है उनको क्रेडिट जाता है कि ऑन एंड ऑफ विदाउट आई मीन एनी गुड फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो हमारे साथ जो है वो चलते रहे. और इन म्यूजिशंस को मैं ये सारा क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिन्होंने ना सिर्फ अपने घरों के दरवाजे बल्कि अपने दिल के दरवाजे जो है वो खोले हमारे लिए. ये सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है. और जो मैसेज ये देना चाह रहे हैं वो ह्यूमैनिटी का मैसेज है, वो पीस का मैसेज है, वो मोहब्बत का मैसेज है. और यही मैसेज हमें जो है वो दुनिया तक लेके जाना है. वो यूनिटी का मैसेज है. अगर आप फिल्म में भी देखें तो फिल्म जो है ऑन वन एंड जो हमारी जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट कर रही है. उसके अंदर जो पाकिस्तान की जो एक रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जो इंटरफेथ हार्मनी है, उसको सेलिब्रेट कर रही है. तो हमें इस मैसेज को हमने कोशिश किया कि हम जहाँ तक लेके जा सकते हैं हम लेके जाएं. मैं एक्चुअली अभी आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कोपेनहेगन. मैं कल रात को पहुंचा और मैं स्पेसिफिकली जब मुझे अप्रोच किया गया, मैं पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर दिस फेस्टिवल. आई मीन दिस इज़ सच अ गुड अचीवमेंट. तो कोपेनहेगन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो दुनिया का एक टॉप का फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पे पूरी दुनिया से जो है फिल्में आती हैं. इस दफ़ा वहाँ पे 1,10,000 सबमिशंस थी जिसमें हमारी ये फिल्म उधर सेलेक्ट हुई थी जिसके लिए मैं गया था. तीन सिनेमास में फ़िल्म चली और तीनों जो शोज़ थे वो सोल्ड आउट थे. तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो भी पाकिस्तान से डेनमार्क के अंदर कोपेनहेगन में जहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है और वो सब कुछ आई मीन कि उसके बावजूद जो है वो हाउसफुल थे. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो म्यूजिशंस हैं, उसमें जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है. दुनिया उसको कितना उसको देखना चाहती है और उसको अप्रिशिएट करना चाहती है. तो वहाँ पे एक जगह हर स्क्रीनिंग के बाद जो है वो डिस्कशन होती थी. तो एक जगह मेरे से सवाल हुआ कि आई मीन कि ये फ़िल्म आपको लगता है कि इसकी कोई आउटकम है या इससे कोई इम्पेक्ट जो है वो क्रिएट होगा. तो फर्स्ट थिंग वो ये कि ऐसे फिल्म मेकर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली आई एम कमर्शियल डायरेक्टर. मैं कभी किसी अभी मैंने करीम का कुछ किया, कभी मोबलिंग का टीवीसी किया, कभी कुछ कमर्शियल कोई फिल्म मिल गई वो कर ली. तो ऑन अदर एंड मैं जो लगता हूँ ऐसे फिल्म मेकर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आई हैव टू गिव बैक टू माई सोसाइटी. तो ये सोशल चेंज फिल्म्स हैं, दीज आर द पैशन प्रोजेक्ट्स. और मैं अपनी फिल्म्स के थ्रू व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अवेयरनेस. वो मैं मैसेज जो है वो आप तक लेके आ सकता हूँ. अब इसके थ्रू जो अपनी कैपेसिटी में किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी इसको सपोर्ट कर सकता है या इस मैसेज को आगे लेके जा सकता है. व्हेन इट कम्स के जब वो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई फिल्म ने और इससे आगे क्या किया, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, इवन हमारी जो अर्बन यूथ है उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, कल को कोई आर्टिस्ट जो है वो उठ के कहे कि मैं अपने जो ट्रैक है उसमें बोरिंदो को ऐड करूँगा या मैं उसमें सरिंदा को ऐड करूँगा, तो आई थिंक दिस इज़ एन अचीवमेंट. दूसरा ये कि द गुड थिंग जो मुझे इसमें ये आई कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया IBA से, एंड दे आर डूइंग थीसिस ऑन दिस फिल्म, बेस्ड ऑन दिस फिल्म, एंड दे आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस कि हम इस तरह इन म्यूजिशियंस को किस तरह से हम जो है वो सस्टेन कर सकते हैं. सो दिस इज़ गुड थिंग कि उस फिल्म को बेस करके एक बच्चों ने अपना पूरा जो है वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1 साल का, एंड आई होप कि दे विल कम अप विद सम सॉल्यूशन. आखिरी बात मैं जहाँ पे जो करना चाहूँगा वो ये है कि आई मीन इंटरनेशनली लाइक वी हैव बीन टू डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स, और इंडिया में हमें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला.
जनवरी में. तो लेकिन वट आई फील कि मेरी जो फिल्में हैं, इससे पहले जो मैंने K2 वाली फिल्म भी बनाई थी, वो आई फील कि दोज फिल्म्स आर फॉर माई पीपल. वो पाकिस्तान के लिए और वो हमारे लोगों के लिए. और मुझे ये लगता है कि ये फिल्में जब तक जो है ये जो मैसेज जो है हमारी जो लोग हैं, हमारी जो ऑडियंस है, उन तक नहीं पहुंचेगा तो इसका उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होगा. आई रियली वांट कि ये फिल्म जिस जगह से जो म्यूजिशियंस हैं पूरे पाकिस्तान में जो है इसको जो है वो दिखाया जाए. और उसके लिए मैंने 5-6 महीने काफ़ी स्ट्रगल की है किसी तरह इसकी थिएट्रिकल रिलीज़ हो सके, हम इसको सिनेमा पे ला सकें. अगर डेनमार्क में सिनेमा पे इसके सोल्ड आउट शो हो सकते हैं, थिएट्रिकल रिलीज़ हो सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती. तो हमेशा मुझे उसका ये जवाब मिलता है कि नॉन कमर्शियल है, कोई देखने नहीं आएगा, इसका एक्सपेंस कौन पूरा करेगा. तो अब कोशिश ये है कि अपनी कैपेसिटी के अंदर जो स्क्रीनिंग्स हो सकती हैं, दिस फिल्म फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द इवेंट. आई होप कि सब यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के इवेंट्स करें और ओवरऑल पाकिस्तान इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएं. और इस तरह से जो है एक पैरेलल फिल्म मेकिंग और एक पैरेलल जो नैरेटिव है उसकी एक वेव जो है वो स्टार्ट हो. और मैं ये स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा, मैं जिस वक्त आया था मुझे भी बड़ा शौक़ था कि यार मैंने फ़िक्शन फिल्म्स करनी है, अभी भी मैं करता हूँ फ़िक्शन. लेकिन द थिंग इज़ कि अपनी कहानियों के अंदर जो है आपको पॉलिटिकली अवेयर होना इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर एस्थेटिक्स और ग्लैमरस वैल्यूज़ आर. तो मुझे लगता है कि आपको अपनी कहानियों, अपने कंटेंट के अंदर जो है सब्सटेंस लाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उसको जो है वो एस्थेटिकली या ग्लैमर उसके अंदर ऐड करना इम्पॉर्टेंट है. और आप लोगों को चाहिए कि अपने जो जिस जगह से जो आपके एरिया से हैं, जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप फील करते हैं, आप उनको जो है वो आगे लेके आएँ, उन पे फिल्म्स बनाएं. और अब फिल्म बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, आप अपने फ़ोन से फिल्म बना सकते हैं. अब मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि अब हमारे पास एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं. अब तो आप अपना फ़ोन लें, अगर आप यू आर ए स्टोरी टेलर, आपने अपना फ़ोन उठाएं, आप जो कहानी आप बताना चाह रहे हैं आप बता सकते हैं. हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं हमारे पास ऑडियंस नहीं है, डिजिटल मीडिया है, सारी ऑडियंस आपके पास है. अगर आपकी कहानी अच्छी है तो आप देखें कि वो आपकी आवाज़ कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है. थैंक यू. आई थिंक मैंने ज़्यादा वक्त लिया तो कोई सवाल कुछ? चलें, ओके. थैंक यू. खुदा हाफ़िज़. That was truly a masterpiece, sir. Thank you so much for this, Jawad Sharif. So we hope the commencement of the festival has been as much of a delight for you as we expected it to be. Ladies and gentlemen, ZMF 2019 will continue onwards and upwards up till Saturday, and we hope you stay with us during its course. Now, without further ado, please, we invite you to please follow the ushers to the refreshment area where we will end the night. Thank you. Can the audience please remain seated as our guests leave? Thank you.